السلام علیکم دوستو، میرا نام ہے سربر، آپ دیکھ رہے ہیں سربر اسلامک ریئیکشن۔ دوستو امید ہے خیر و عافیت سے ہوں گے۔ دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم جانیں گے کہ 7 محرم الحرام کو کیا کیا یزیدیوں نے کیا تھا۔ تو دوستو ویڈیو پورا دیکھیں جس سے کہ ہمارے علم میں اضافہ ہو۔ تو چلیے شروع کرتے ہیں ویڈیو۔ 7 محرم سے لے کر 10ویں محرم تک پانی کا ایک قطرہ بھی خیمہ حسین میں نہیں آیا، امام عالی مقام کی طرف پانی بالکل نہیں آیا۔ 10ویں محرم آئی، پیاس کیسی ہوگی؟ آج روزہ تھے، پتہ چلا ہوگا۔ جو لوگ روزہ رکھے ہوں گے یا رمضان میں رہتے ہیں انہیں معلوم ہے، ہم سحری میں کھاتے بھی ہیں پیتے بھی ہیں، پھر بھی شام کے وقت حلق سوکھنے لگ جاتا ہے، حلق میں ایسا لگتا ہے کہ کانٹے چبھ رہے ہیں۔ وہ اہل بیت کا گھرانہ جو مسلسل 3 دن سے پیاس برداشت کر رہا ہے، ان کے حلق میں کتنی سختیاں آ چکی ہوں گی، ان کا کیسا یہ امتحان تھا۔ اسی لیے کہا گیا ہے سر کٹانا گھر لٹانا کوئی ان سے سیکھ جائے، جان عالم ہو فدا اے خاندان اہل بیت۔ اہل بیت کا خاندان یہی انہی سے کوئی سیکھ سکتا ہے کہ فدائی کسے کہتے ہیں، جانثاری کسے کہتے ہیں۔ عزیزان گرامی، 10ویں محرم آ چکی ہے۔ 10ویں محرم کو سب سے پہلے امام حسین یزیدیوں کو بلاتے ہیں اور ایک خطبہ دیتے ہیں۔ وہ آخری خطبہ تھا امام حسین کا۔ آپ نے اللہ کی حمد بیان کی، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف، اس کے بعد کہا اے آنے والو تم سب کلمہ طیبہ پڑھتے ہو، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کرتے ہو، اور تم سب کو یہ معلوم ہے میں اسی رسول کی بیٹی کا بیٹا ہوں، میں صحابی رسول حیدر کرار کا بیٹا ہوں۔ تم سب کو معلوم ہے جعفر طیار میرے چچا ہیں، امیر حمزہ میرے باپ کے چچا ہیں، تم سب میری نسبتوں کو جانتے ہو، تم میرے خون کے پیاسے کیوں ہو؟ ابھی اگر تم چاہو تو اپنا راستہ تبدیل کر لو، قیامت کے دن میں اپنے نانا کی بارگاہ میں تمہاری سفارش ضرور کروں گا۔ اس تقریر کا ان پر کچھ بھی اثر نہیں ہوا، کچھ بھی اثر نہیں ہوا۔ حر بن یزید 1000 کا لشکر لے کر پہلے سے آیا ہوا ہے، اس کے بعد عمرو بن سعد 4000 کا لشکر لے کر آیا، پھر شمر نے 10,000 کا لشکر اس میں ملایا، اور مزید لشکر ہوتے ہوئے 22,000 کا لشکر ہوا۔ اس خطبے کو سنی انسنی کر دیا گیا۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف سب سے پہلے عمرو بن سعد نے تیر چلایا، کہا جنگ کا بگل بج گیا۔ تو سب سے پہلے حر بن یزید صبح کے وقت عمرو بن سعد کے پاس آیا اور کہا ارے کمبخت کیا تو جنگ کرنا چاہتا ہے؟ نواسہ رسول ہے وہ فاطمہ زہرا کا بیٹا ہے۔ عمرو بن سعد سے کہا کیا حقیقت میں تو جنگ کرنا چاہتا ہے؟ عمرو بن سعد نے کہا کیا کروں، یہ میری مجبوری، اگر نہ میں کروں تو میرے ہاتھ سے ایران کی حکومت چلی جائے گی، میرے ہاتھ سے ایران کی حکومت چلی جائے گی۔ حر بن یزید سب کو سمجھانے لگا، کوفیوں کو، تم سب کو معلوم ہے حسین نے جو خطبہ دیا یہ ہمارا اسلامی خطبہ ہے، ہم کیسے بھلا ایک مسلمان کو قتل کرنا ہمارے ہاں جائز نہیں، نواسے رسول کو کیسے قتل کریں؟ حر بن یزید کی یہ باتیں سن کر کے کوفیوں نے کہا کہ اے حر تو یزید کی طرف سے آیا ہے، عبید اللہ بن زیاد کی طرف سے آیا ہے، یہ کیسی باتیں کر رہا ہے؟ حر بن یزید نے کہا اگر تم حقیقت میں جنگ ہی کرنا چاہتے ہو، تمہاری نصیب میں اگر تمہارے حرص میں ایران کی حکومت ہی ہے تو تمہیں مبارک ہو یہ جنگ، تمہیں مبارک ہو یہ ایران کی حکومت، میں جاتا ہوں نواسہ رسول کے پاس۔ حر بن یزید اپنے گھوڑے کو وہاں سے پلٹا دیا اور سیدھے خیمہ حسین میں آیا، گھوڑے پر ہی بیٹھا ہے اور وہیں سے کہتا ہے مولا حسین مجھے معاف کر دیں، میں نے ہی سب سے پہلے آپ کا راستہ روکا، لیکن دل میں میرے کبھی یہ خیال بھی نہیں تھا کہ میں آپ کے ساتھ قتل و قتال کا معاملہ کروں گا، آپ کے خون سے اپنے ہاتھوں کو رنگوں گا، کبھی میں نے سوچا بھی نہیں۔ اے حسین اعظم، آپ کی قدر و منزلت کا میں اعتراف کرتا ہوں، مجھے معاف کریں۔ امام حسین نے کہا گھوڑے سے تو نیچے اتر آ تو جا۔ دیکھیں اللہ کب کس کا دل بدلتا ہے، کب کسے ہدایت نصیب ہوتی ہے۔ اس حر بن یزید تمیمی نے کہا مولا حسین اب گھوڑے سے میرے اترنے کا وقت نہیں، سب سے پہلے آپ کے خیمے کی طرف سے مقابلے کے لیے اگر کوئی جائے گا تو وہ میں پہلا جاؤں گا۔ دشمن کے خیمے سے سپاہی کیسے پیدا ہوتا ہے یہ اسلام تمہیں بتائے گا کربلا کے میدان سے۔ آج میرا یقین ہے پورے لوگ آ جائیں مقابلے کے لیے، دیکھنا میرا مولا کب کس کا دل بدلتا ہے اور اس کی برچھی سب سے پہلے تمہاری طرف نکلے گی۔ اسی لیے اقبال نے کہا تھا حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے، حرم کو مل گئے پاسباں صنم خانے سے۔ بتوں کی جو پوجا کرتے تھے بعد میں دیکھا گیا ہے کہ وہ خانہ کعبہ کے محافظ بھی بن گئے ہیں۔ جو لوگ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی کردار کشی کرتے تھے وہی دین متین کی
حفاظت کرنے والے بھی بن گئے ہیں۔ عراق میں ایسا ہوا تھا، امام ابن حجر عسقلانی نے واقعہ لکھا ہے، تاتاریوں کے زمانے میں مسلمانوں کا قتل عام ہو گیا تھا، لیکن اللہ کب کس کا دل بدلتا ہے۔ میں تو دعا کرتا ہوں اللہ سب کو ہدایت عطا فرما دے، جو اسلام کی دشمنی میں پل رہے ہیں مولا ان کے دلوں کو بدل دے، ان کے دلوں کو بدل دے۔ رب ذوالجلال بدلنا چاہے تو اس کے لیے کوئی بعید بات نہیں ہے۔ عراق میں، بغداد میں جب سارے مسلمانوں کو قتل کیا جا رہا تھا، مسلمانوں کی کھوپڑیوں سے مینار تعمیر کیے جا رہے تھے۔ اس وقت جو بادشاہ تھا چند علماء کو قید کر کے پیچھے ہاتھ باندھ کر کے محل میں لایا اور ایک عیسائی بادشاہ کو لے کر آیا، کہا ان کے نبی کی شان میں تو برے برے جو باتیں ہو سکتی سب کہیں، ان کو بتا یہ بہت محبت رسول کرتے ہیں، ان کو سنا ان کا نبی کیا تھا۔ معاذ اللہ ایک عیسائی پادری کو لایا گیا، زر خرید تھا، پیسے دے کر کے لایا گیا، علماء کے ہاتھ باندھے گئے ہیں، محل میں لٹائے گئے ہیں، بادشاہ کرسی پر ہے، لیکن اتفاق ایسے کہ وہ بادشاہ کتا پالنے کا شوقین تھا، اس کا کتا بھی بڑا پالتو تھا، فالتو نہیں تھا، پالا ہوا، اور اس کے گلے میں سونے کی زنجیر بندھی رہتی تھی۔ بادشاہ کا ہے سونے کی زنجیر، آج بھی مرسیڈیز میں بیٹھتے ہیں کتے ہیں، کچھ ہیں تو جس کا جیسا کتا ہے وہ بادشاہ کا کتا سونے کی زنجیر میں بندھا رہتا تھا۔ عیسائی پادری پورے مجمع میں کھڑے ہو کر کے بیان کرنا شروع کیا، محمد ایسے تھے ویسے تھے، معاذ اللہ رب العالمین۔ کتا وہاں سے بھونکنا شروع کر دی، کتا بھونکنا شروع کر دیا، مجمع میں پوری کھلبلی مچ گئی، عیسائی بات بند کر دیا۔ پھر تھوڑی دیر کے بعد کتا خاموش ہوا، اس نے دوبارہ شروع کیا، کتا پھر بھونکنے لگا۔ عیسائی بادشاہ سے وہ عیسائی پادری سے لوگوں نے کہا کہ دیکھو تیری شاید آواز اسے اچھی نہیں لگ رہی ہے یا باتیں، اس لیے یہ بھونک رہا ہے۔ عیسائی نے کہا رے وہ کتا ہے، میری بات کیا سمجھے، کتا ہے، اسی لیے کتے کو بھی ہم گستاخ رسول نہیں کہتے، جانوروں کو بھی ہم گستاخ رسول نہیں کہتے، اور کسی گستاخ رسول کو کتا بھی مت کہنا، یہ کتے کی شان کے خلاف ہے، کتے کی شان کے خلاف ہے۔ ہاں گرگٹ کہہ سکتے ہیں، گرگٹ گستاخ رسول ہے، فرمایا کہ گرگٹ کو جہاں دیکھو ایک ہی مار میں مارو، ثواب ہے، ثواب ہے، ایک ہی مار میں مارو ثواب ہے۔ گستاخ رسول کو ایک ہی مار میں مارو، گرگٹ کو۔ کتا بھونکنے لگا دوسری بار، پھر اس نے تیسری بار پھر گستاخی شروع کی، مجمع واہ واہ کر رہا ہوگا حضور کی شان کے خلاف، لیکن وہ علماء ربانیین ہاتھوں میں بندھے ہوئے ہیں، زنجیروں سے بندھے ہوئے ہیں۔ اچانک کتا زنجیر توڑ کر کے باہر آیا، سونے کی زنجیر توڑ کر کے اچھلا، سیدھے جا کر کے اس عیسائی پادری کے سینے پر دبوچ لیا اور ایسے اس کے اوپر حملہ کیا کہ پل بھر میں اس کے پیٹ کو چاک کر دیا، اس کے جبڑوں کو پھاڑ دیا۔ اس کتے کا یہ حال دیکھ کر کے سب پر ہیبت طاری ہو گئی، سب پر ہیبت طاری ہو گئی، کتا کسی کے سنبھالے سے سنبھلتا نہیں تھا۔ امام ابن حجر عسقلانی رحمۃ اللہ علیہ نے یہ لکھا ہے، کتا پاگل نہیں تھا، ہوش والا کتا، پاگل کتا کاٹے تو سمجھ میں آئے، ہوش والا کتا، بادشاہ کا پالا ہوا کتا، پھاڑ کر ختم کر دیا۔ مجمع میں سناٹا طاری ہو گیا، بادشاہ بھی چپ، وزیر بھی چپ، کوئی کچھ نہیں کیا۔ کتا سیدھا جا کر وہیں کھڑا ہوا، لیکن اس کا اثر کیا ہوا جانتے ہیں؟ مجمع میں موجود 1000 سے زیادہ لوگوں نے کلمہ طیبہ پڑھنا شروع کیا۔ ہاں محمد اللہ کے سچے رسول ہیں، جن کی رسالت کا اقرار جانور بھی کرتے ہیں، ان کی شان کے خلاف جانور سننا پسند نہیں کرتا۔ عزیزان گرامی وقار، میں کہتا ہوں کاش اس کتے جیسی بھی حرکت ہمارے اندر ہوتی تو آج کوئی میرے آقا کی شان میں انگلی نہیں اٹھا سکتا تھا، زبان نہیں کھول سکتا تھا۔ بہرحال میری بات یہاں اس لیے آئی کہ اسی مجمع میں جنہوں نے مسلمانوں کا قتل کیا، کھوپڑیوں سے تعمیر کیا، لیکن اللہ نے ان کے دل بدلا اور وہی تاتاریوں کو ختم کر کے اسلامی حکومت کو قائم کرنے والے بنے۔ مجھے امید ہے کہ جو آج اسلام دشمنی میں رٹ لگائے ہوئے ہیں اور اپنی زبانوں سے بک 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 صبح شام کرتے ہیں، ایک دن آئے گا مولا تمہاری نسل میں سے ہی محافظ اسلام بھی پیدا کرے گا، اسلام کی حفاظت کرنے والا پیدا کرے گا۔ کربلا کے میدان میں یہ ہم نے ریئل دیکھا ہے، حر بن یزید لڑنے کے لیے آیا تھا امام حسین سے، جنگ کا دن شروع ہو رہا ہے 10ویں، لیکن کوفیوں کو ٹھوکر مارا، حسین اعظم کے خیمے میں آ کر پناہ لے لی۔ امام علی مقام نے کہا گھوڑے سے تو اترو، کہا اب اترنے کا وقت نہیں، سب سے پہلا میں آپ کی طرف سے جاؤں گا، اور انہوں نے کیا بھی۔ امام علی مقام کی طرف سے سب سے پہلے جانے والے حر بن یزید تھے، حر بن یزید تمیمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ وارضاہ عنا۔ اگر وہ کوفیوں کے ساتھ ہوتے تو قسم خدا کی کبھی ہماری زبان سے رضی اللہ عنہ نہیں نکلتا۔ ایک رات پہلے تک کوفیوں کے ساتھ ہے، صبح آئے امام حسین
حسین کی بارگاہ میں ظہر سے پہلے ان کی شہادت ہو گئی، لیکن قیامت تک کے لیے رضی اللہ عنہ بن گئے ہیں۔ تھوڑی سی زندگی کافی ہوتی ہے مسلمانوں، تھوڑی سی زندگی کافی ہوتی ہے مولا کی بارگاہ میں مقام حاصل کرنے کے لیے۔ ایک رات پہلے تک یزیدی ہے، صبح حسینی ہو گیا، دوپہر سے پہلے شہید بھی ہوا، لیکن آج ہم جب بھی ان کا نام لیتے ہیں، میں خود ان کے مزار پاک کی حاضری دیتا ہوں ہر سال، مزار پاک پر ہم کھڑے ہوتے ہیں، یہی دعا کرتا ہوں، مولا چاہے جو بھی ہو جائے ہمارے دل نہ بدل، یا مقلب القلوب ثبت قلبی علی دینک، اے دلوں کو پھیرنے والے خدا ہمارے دلوں کو اپنے دین پر ہمیشہ قائم رکھ۔ اے میرے عزیز ساتھیوں، نوجوانوں، حر بن یزید کی اس جذبہ جہاد پر لاکھوں سلام، ان کی جواں مردی پر لاکھوں سلام۔ سب سے پہلے کوفیوں کو للکارتے ہوئے آتے ہیں میدان مبارزت میں، اس میدان جنگ میں کوفیوں میں سے کچھ لوگ آئے مقابلے کے لیے، لیکن وہ سپہ سالار تھے، سپہ سالار نے کئیوں کو موت کے گھاٹ اتارا، کوفیوں نے ایک ساتھ تیروں کی بوچھار کی۔ حر بن یزید سب سے پہلے شہید ہونے والے ہیں۔ کربلا کے میدان میں شروعات ان سے ہوئی۔ امام علی مقام کے جو جانثار ساتھی تھے، ان کا حال میں اگر آپ کو بتاؤں، ان لوگوں نے ایسی جانثاری پیش کی، جب تک امام حسین کے دوست و احباب تھے، ان میں سے کسی ایک نے بھی مولا حسین کے کسی بچے کو یا بھائی کو جنگ کے میدان میں آنے نہیں دیا۔ جب تک دوست و احباب تھے، سبوں نے کہا تھا کہ حسین اعظم کے گھر کا کوئی بچہ پہلے نہیں آئے گا جب تک ہم زندہ ہیں۔ اس میں حضرت زہیر بن قین ہیں، حضرت قیس ہیں، حضرت عبداللہ بن وہب ہیں، حضرت حبیب ابن مظاہر ہیں، حضرت مسلم بن اوسجہ اسدی ہیں۔ یہ سب وہ ساتھی ہیں میرے آقا حسین اعظم کے جو سب سے پہلے خود اپنی جان کا تحفہ لے کر کے آئے۔ ہر کوئی آتا تھا۔ ایک ہیں عبداللہ بن وہب، یہ بھی دیکھیں دل کیسے بدلتے ہیں۔ مولا حسین کا قافلہ جب کوفہ کی طرف جا رہا تھا، وہ حج کر کے جا رہے تھے۔ عبداللہ بن وہب شروع میں ان کے پاس کوئی ایسی زیادہ جذباتی باتیں نہیں تھی اہل بیت کو لے کر کے، وہ حج کر کے واپس جا رہے تھے ان کی بیوی کے ساتھ۔ شام کا وقت تھا، امام حسین نے دیکھا ایک خیمہ ہے، کوئی مسافر جا رہے ہیں۔ اس خیمے کے پاس کھڑے ہو کر کے مولا حسین نے کہا، روشنی ہے، کچھ اجالا ہے تو ہمیں بھی دے دو، چراغ کے لیے روشنی۔ انہوں نے دیا اور امام حسین سے پوچھا کہ کہاں جا رہے ہیں آپ؟ کہا میں کوفہ کی طرف نکلا تھا مگر لوگوں نے مجھے روک لیا اور میرے ساتھ برا معاملہ کر رہے ہیں، جبکہ حر بن یزید بھی آیا تھا۔ عبداللہ بن وہب سے کہا اگر تم میرے ساتھ آنا چاہتے ہو تو آؤ۔ عبداللہ بن وہب نے کہا ارے نہیں، میں کہاں تمہارے ساتھ آؤں، اس لفڑے میں نہیں پڑھوں گا۔ اندر آئے گھر میں، ان کی عورت تھی خیمے میں، اللہ عورتیں دے تو ایسی عورتیں تھیں۔ عبداللہ بن وہب کی عورت نے پوچھا کون آئے؟ کہا حسین فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے صاحبزاد۔ کہا وہ آئے؟ کیا کہا انہوں نے؟ کہا وہ کوفہ جا رہے تھے، لوگوں نے ان کا راستہ روک لیا ہے، ان کے ساتھ جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ آپ سے کیا کہا؟ کہا وہ مجھے بلا رہے تھے۔ آپ نے کیا کہا؟ میں نے کہا اس سارے لفڑے میں میں کہاں جاؤں گا، اس چکر میں میں کہاں پڑوں گا۔ ان کی بیوی نے کہا عبداللہ بن وہب سے، اے عبداللہ آج چاہے تو جنت خرید سکتا تھا، کتنا برا سودا کر کے آ رہا ہے، آج چاہتا تو جنت خرید سکتا تھا۔ کیوں؟ حدیث نہیں سنا؟ الحسن والحسین سیدہ شباب اہل الجنہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا حسن اور حسین جنتی جوانوں کے سردار ہیں۔ جنت کا سردار تجھے بلا رہا ہے اور تو جہنم کی طرف جانے کی بات کر رہا ہے۔ بیوی نے کہا جنت کا سردار بلا رہا ہے تو جہنم کی طرف کیوں جا رہا ہے؟ بیوی کی بات اثر کر گئی، بیوی کی بات اثر کر گئی۔ کہا تیرا شکر ہے تو صحیح وقت پر مجھے مشورہ دیتی ہے، اور مولا حسین کے قافلے میں شامل ہو گئے۔ ان کی عورت بھی آئی، یہ کربلا کے میدان تک ساتھ رہے۔ حر بن یزید کی جیسی ہی شہادت ہوئی، دوسرے نمبر پر گھوڑے پر سوار ہونے والے عبداللہ بن وہب ہیں۔ سب سے پہلے آتے ہیں مولا حسین کی بارگاہ میں، بڑا جوش تھا، بہت زیادہ جذبات تھے۔ امام حسین نے کہا پہلے تو تم آنا نہیں چاہتے تھے اور آج سب سے پہلے میرے لیے لڑنا چاہتے ہو۔ عبداللہ بن وہب نے کہا مولا حسین قسمت جاگ گئی، میری بیوی نے نیک مشورہ دیا، جس رات سے میں آپ کے قافلے میں شریک ہوا ہوں پتہ نہیں زندگی میں کبھی میں نے رات میں ایسے خواب نہیں دیکھے تھے جو ہر رات میں دیکھتا ہوں۔ کیا دیکھتا ہے؟ کہتے ہیں عبداللہ بن وہب روز آنکھ لگتی ہے فجر ہونے تک میں جنت کے باغیچوں میں ہی ٹہل رہا ہوتا ہوں، یہ برکت ہے آپ کی۔ میں نے دیکھا آج خیمہ حسین میں آئے تو مولا رات کو خوابوں میں جنت میں ٹہلائے، جو آپ کے اوپر جان نچھاور کر
کر دے پھر وہ قیامت کے دن کون سے باغیچوں میں ہمیں پہنچائے گا۔ اس لیے مولا حسین میرا یہ جذبہ بڑھ گیا ہے، میرے یہ جذبات بڑھ گئے ہیں، مجھے اجازت دے دیں۔ جیسے ہی وہ نکلے حضرت عبداللہ بن وہب پکارتے ہوئے کوفیوں کو پکارتے ہوئے آئے، اے کوفہ والوں تم مجھے پہچانتے ہو؟ اپنا نسب پورا گنایا۔ کوفہ والوں نے کہا ہم تجھے نہیں پہچانتے، ہم تجھے نہیں جانتے۔ عبداللہ بن وہب نے کہا جو نہیں جانتا وہ سب سامنے آ جائے، جو مجھے نہیں پہچانتا وہ سب مجھے میرے سامنے آ جائے۔ کل تک ہو سکتا ہے میں اتنوں کے ساتھ لڑنے کی ہمت نہیں کر سکتا، آج میری نسبت فاطمہ کے لال سے ہو چکی ہے، تمہارے سے بڑا لشکر بھی آئے تو میں اسے دعوت مبارزت دے سکتا ہوں۔ اے غیور نوجوانوں، ہمیشہ یہ حسینی کردار ہے، کوانٹیٹی سے دیکھ کر کے کبھی خوف نہیں کھانا، ڈرنا نہیں۔ عبداللہ بن وہب گر گئے ان کے مجمع میں، اور دیکھو تو صحیح کوفی جب حملہ آور ہوتے تھے تو ٹڈی دل، ایک کے بعد دوسرا، دوسرے کے بعد تیسرا۔ جنگ کا اصول یہ ہوتا تھا ایک پہلوان آئے تو ادھر سے بھی ایک پہلوان آئے، ادھر دو آئیں تو ادھر سے بھی دو آئیں، لیکن بعد میں یہ اصول توڑ دیتے تھے یہ بزدلو، جب ایک سے ان کا کام نہیں چلتا تو 10 20 30 40 بھیج دیتے تھے۔ حضرت عبداللہ بن وہب کے اوپر اسی طرح 40 سے زیادہ لوگ حملہ آور ہوئے، لیکن مجال ہے ان کو کوئی ہلا سکے۔ کیا ہوا جانتے ہیں؟ جو خیمے لگے ہوتے تھے لکڑیوں سے، خیمے لگے ہوتے تھے، عبداللہ بن وہب دیکھ رہے ہیں ان کی بیوی خیمے کی لکڑیاں اٹھا کر کے میدان میں آ چکی ہیں، خیمے کے چوب لے کر کے آئی ہیں۔ عبداللہ بن وہب گھوڑے پر ہیں، وہ صرف خیمے کی لکڑیاں اپنے ہاتھ میں لے کر کوفیوں کے پیٹ میں مارتی جا رہی ہیں۔ لوگوں نے کبھی کسی عورت کو جہاد کرتے نہیں دیکھا تھا، مگر خیمہ حسین کی طرف سے آئی تھی۔ عبداللہ بن وہب نے گھوڑے پر بیٹھ کر کے کہا خاتون تجھ پر جہاد نہیں، تجھ پر جنگ نہیں، جا تو اپنے خیمے میں۔ اس نے کہا اچھا مشورہ میں نے دیا تھا، مشورہ میں نے دیا تھا، شہادت تم پاؤ اور مجھے محروم کرو، اگر تم شہادت کا مرتبہ پاتے ہو ساتھ میں بھی اسی مرتبے تک پہنچنا چاہوں گی۔ وہ خاتون ٹس سے مس نہیں ہوتی۔ اللہ ہمارے جوانوں کو ایسی بیویاں عطا کرے جو حسین اعظم کی شریعت، رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی شریعت طاہرہ کے لیے تقویت پہنچائیں، وہ خواتین نہیں جو بچوں کے لیے ہتھکڑیاں بن جائیں۔ ارے بیٹا کہاں جا رہا ہے؟ ماحول بڑا خراب ہے، ارے لال یہاں بیٹھ، مسجد میں مت جا، مولویوں کے صحبت میں سنگ میں مت جا، بگڑ جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ یہ وہ عورتیں ہیں جو جہنم میں لے جانے کا سامان کرتی ہیں۔ میں دعا کرتا ہوں ہمارے گھروں میں مولا وہ خواتین عطا کرے جو عبداللہ بن وہب کی زوجہ نے کیا تھا، اسماء بنت صدیق نے کیا تھا، صفیہ بنت عبد المطلب نے کیا تھا، فاطمہ بنت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تھا۔ عزیزان گرامی، یہاں عورتوں کا بھی بڑا کردار ہوتا ہے۔ عبداللہ بن وہب کی بیوی ہٹنے کو تیار نہیں تھی۔ عبداللہ بن وہب گھوڑا واپس گھما کر کے مولا حسین کے خیمے میں آتے ہیں شکایت لے کر کے، یہ عورت ذاتی ہے اور میری بات سنتی نہیں ہے، یہ خیمے کی چوب لے کر کے آ گئی ہے۔ امام حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے خوشی سے آنسو نکل گئے۔ اے میرے عزیزو، مولا تعالیٰ جب تمہاری مدد کرتا ہے تو کمزور مخلوق سے بھی مدد کرتا ہے، جس کو ہم صنف نازک کہتے ہیں ان کے دلوں میں بھی مولا حمایت دین عطا کرتا ہے۔ بعض وہ لوگ ہیں جو بڑی طاقت رکھ کر کے بھی گھر میں چوڑیاں پہن کے بیٹھتے ہیں، لیکن مولا کبھی عورتوں کو بھی جوان مردیاں عطا کرتا ہے، بہادری عطا کرتا ہے۔ عزیزان گرامی، عبداللہ بن وہب اسی اثنا میں کوفیوں کے درمیان گر گئے۔ کوفیوں نے ان کے سر پر نیزے مارے، ان کی آنکھوں میں مارے، ان کے سینے میں مارے، جس کی وجہ سے وہ زیر زمین آ گئے۔ یہ دوسری شہادت تھی۔ کربلا کے میدان میں صبح سے یہ شہادتوں کا سلسلہ شروع ہو چکا تھا۔ اس کے بعد حبیب ابن مظاہر آئے، مسلم بن اوسجہ اسدی آئے، یہ حضرت قیس آئے، یہ سب وہ لوگ ہیں جو مولا حسین کے اوپر اپنی جان لٹانے والے تھے، اپنی جان فدا کرنے والے لوگوں میں سے تھے۔ یہاں تک کہ دوپہر کا وقت قریب آیا، دوپہر کا وقت قریب آیا، سارے جانثار ساتھیوں نے اپنی جانیں قربان کی۔ تقریباً 50 کے قریب لوگ شہید ہو چکے تھے۔ یہ اتنے اسنا میں جاتے تھے، شہید ہوتے رہے۔ مولا حسین سب کے مناظر کو دیکھتے رہے۔ اسی اسنا میں سب سے پہلے خاندان میں سے جو آتے ہیں وہ امام قاسم بن حسن ہیں، جن کی عمر 21 سال کی تھی۔ ان کی منگنی ہوئی تھی امام حسین کی بیٹی حضرت سکینہ سے، ان کی منگنی ہو چکی تھی۔ امام حسین کی بارگاہ میں آتے ہیں، وہ امام حسین کے سگے بھتیجے، امام حسن کے بیٹے، بڑے بیٹے، امام حسن کے بیٹے ہیں۔ آتے ہیں، کہتے ہیں چچا جان مجھے اجازت ہے، آپ کے جانثار ساتھیوں نے اپنی جان فدا کر دی، اب گھر والوں کی باری ہے۔ امام حسین ان کو دیکھ کر کے اشک بار ہو گئے۔ کہا بیٹا قاسم، میرے مرحوم بھائی کی تم آخری نشانی ہو، میں تمہارے چہرے میں میرے بھائی کو دیکھا کرتا تھا،
میں تمہارے چہرے کے اندر اپنے حسن مجتبی کو تلاش کرتا تھا، آج اگر تم بھی چلے جاؤ گے تو تمہارے ساتھ حسن کی یادیں بھی چلی جائیں گی۔ امام قاسم نے ہاتھوں کا بوسہ لیا، کہا امام عالی مقام یہ جنگ کا میدان ہے، بس آپ مجھے صبر کی تلقین کریں، بس مجھے صبر کی تلقین کریں۔ امام عالی مقام نے انہیں وصیتیں کی، نصیحتیں کی، گھوڑے پر سوار کر کے بھیجا۔ یہ قاسمی، یہ ہاشمی جوان فاطمہ زہرا کا پوتا سب سے پہلے میدان کربلا میں اترا ہے۔ جیسے ہی یہ سامنے آئے، انہوں نے کوفیوں سے پکارا میرے مقابل میں کس کو بھیجتے ہو؟ اس وقت ایک ازرق نام کا پہلوان تھا، کوفہ کا بڑا پہلوان، اس کے 4 بیٹے بڑے مستنڈے تھے ہاتھی کی طرح۔ اس نے کہا میرے 4 بیٹوں میں سے کسی ایک کے ساتھ تو مقابلہ کر لے، باقی پھر دیکھا جائے گا۔ ازرق نام کے اس بہادر نامی پہلوان کے بیٹے ایک آیا امام قاسم کے سامنے، لیکن یہ ہاشمی جوان ہے، ہاشمی جوان ہے۔ یہاں تلوار چلانا اور تیر چلانا سکھایا نہیں گیا ہے، بلکہ یہ مصطفیٰ کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا گھرانہ ہے جہاں جبرائیل امین انہیں سکھا چکے ہیں۔ میں نے کل نہیں بتایا، حسن و حسین کشتی بھی لڑ رہے ہوں تو ایک طرف سید الملائکہ ہے، دوسری طرف سید الانبیاء۔ جن گھروں میں کشتی کے استاد سید الانبیاء ہوں اور سید الملائکہ ہوں، بھلا ان کو مبارزت اور جنگ کی تعلیم کوئی دوسرا دے سکتا ہے؟ امام قاسم کے سامنے آیا، ایک ہاتھی کا سونڈ گر گیا، ازرق کا بیٹا پہلا ہی فنا فی النار ہوا، دوسرا آیا تھوڑی دیر ٹک نہیں پایا، قتل ہو گیا، تیسرا آیا، چوتھا آیا، چاروں چھانے چت کر دیا۔ ازرق کو بڑا غصہ آیا، ان بیٹوں کو پتہ نہیں کتنے دنوں سے گھی پلایا ہوگا، کیا کیا کھلایا ہوگا، اور بھیجا بھی تو فاطمہ کے لاڈلے کے پاس بھیجا، اور اس نے چند منٹوں میں سب کا صفایا کر دیا۔ وہ غراتا ہوا آیا، کہا اے کوفیو اب میرے اوپر بدلہ لینا واجب ہو گیا ہے، انتقام لینا واجب ہو گیا ہے، میں جاتا ہوں۔ وہ آیا خود، اس کے بارے میں مشہور تھا کہ وہ 100 لوگوں سے بھی لڑ سکتا تھا، لیکن یہاں امام قاسم کے ساتھ آیا ہے۔ امام قاسم جنگ کے بڑے ماہر تھے، 21 سال کی عمر تھی، مہارت بہت تھی، پلٹ کر کے حملہ کرنا جو حیدر کرار کی صفت ان کے اندر تھی، کیوں نہ ہوتی، وہ ان کا خون تھا، ان کے پوتے تھے حیدر کرار کے۔ امام قاسم آتے ساتھ دیکھا کہ یہ بہت مست پیل ہے، ہاتھی ہے، غراتا ہوا آ رہا ہے، اور اس کے ساتھ مقابلہ کرنے والے ڈرتے تھے، مگر امام قاسم کی پیشانی پر ذرا برابر بھی خوف نہیں۔ سامنے آتے ہی رجزیہ اشعار پڑے جاتے تھے جنگ میں، وہ اپنے مقام بتاتا تھا، ادھر والا اپنے مقام بتاتا تھا، ہوتے تھے جنگ کے دوران اشعار پڑے جاتے تھے جو سامنے والے کو غصہ بھی دلاتے تھے۔ امام حسین شیئر کریں اور ایسی ہی ویڈیو دیکھنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، جس سے کہ ہماری آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے۔ السلام علیکم دوستو، پھر ملیں گے اگلی ویڈیو کے ساتھ۔